بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارا عدت سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ میں آج آپ کو عدت کے کچھ مسائل آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو جب وہ عدت میں بیٹھے گی تو وہ کتنی ماہ عدت میں بیٹھے گی؟ تو وہ کہتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن، یعنی 4 مہینے 10 دن جو ہے عورت جو ہے وہ عدت میں بیٹھے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یعنی شوہر کا انتقال تو نہیں ہوا لیکن شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جب شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر بھی حکم ہے عدت میں بیٹھنے کا، تو اس وقت وہ کتنی ماہ عدت میں بیٹھے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھیں ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک۔ یہاں قروء بمعنی حیض کے، یعنی کہ 3 قروء جو ہے عورت جو ہے وہ عدت میں بیٹھے گی۔ یہ تو ہو گیا دوسرا پوائنٹ۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور بیان کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق تو دے دیتا ہے لیکن وہ ہے کہ وہ اس کو مینسز نہیں آتے۔ جب اس کو مینسز نہ آئے تو پھر کیا حکم ہے کہ اگر وہ عدت میں بیٹھے گی تو کتنی ماہ بیٹھے گی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، یعنی کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو جائیں تو وہ جو عدت میں بیٹھیں گی، وہ فرمایا ثلاثۃ اشہر، 3 ماہ، یعنی کہ وہ بھی عدت میں جو بیٹھیں گی وہ 3 ماہ بیٹھیں گی۔ یہ کچھ احکام تھے جو یہاں بتانا مقصود تھے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد جو عدت میں بیٹھے گی عورت تو وہ 3 ماہ بیٹھے گی۔ اسی طرح وہ عورتیں جن کو حیض نہ آتا ہو، مینسز نہ آتا ہو، تو وہ کتنے مدت تک بیٹھے؟ تو ان کا بھی حکم فرما دیا کہ 3 ماہ تک، 3 ماہ تک وہ بیٹھے۔ اسی طرح جو شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، اگر عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو حکم 4 ماہ 10 دن ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک نے فرمایا اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن۔ اور یہ طلاق ایک ایسا حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو شوہر کو اختیار تو ہے دینے کا کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، لیکن یہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، یعنی کہ حلال چیزوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو شوہر کو جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے طلاق دینے سے گریز کرے، حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق دیے بغیر معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ یہ چند احکام سے جو طلاق سے متعلق، عدت سے متعلق بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔